اچھا، اب آتے ہیں وہ جو انڈیا والا معاملہ تھا. اب انڈیا والے معاملے پر بھی مختلف آراء سامنے آ رہی ہے. ایک تو لفظ جو استعمال ہو رہا ہے وہ ہے بھارت کی آبی جارحیت. یہ لفظ آپ نے بھی سنا ہوگا، میڈیا پر بھی بہت زیادہ ہے. میں چاہوں گا تھوڑا سا یہ سمجھائیں کہ یہ آبی جارحیت کتنی ہے، کیونکہ خواجہ آصف صاحب کا میں بیان سن رہا تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ جی انڈیا نے تو کوئی غلط انٹینشن نہیں شو کی ہے، اور اس کے اندر جو ہے انہوں نے یہ بھی بات کی کہ جی بھارت نے تو ہمیں انفارم کر دیا ایڈوانس میں، پروٹوکول یہی کہتا ہے. تو یہ ہم کتنا زیادہ قصوروار ٹھہرا سکتے ہیں اس سچویشن میں بھارت کو؟ تھوڑا سا تو میں راجہ صاحب کی اپنا خواجہ صاحب کی تصحیح کر دوں. انڈس واٹر ٹریٹی کے اندر ہم لوگ اوبلائزڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ڈیٹا شیئر کرنے کے لیے، اور ابھی بھی جب بھارت کہہ رہا ہے کہ اس نے انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کر دیا ہے تو وہ ایک ایسی چیز ہے جو وہ نہیں کرتا. یونیلیٹرل یہ چیزیں نہیں ہوتی. انہوں نے ہمیں وایا دا انڈس واٹر کمیشن نہیں، انہوں نے ہمیں ڈپلومیٹک سورسز کے تھرو ہمیں آخری وقت میں یہ بتایا کہ اس طرح پانی آ رہا ہے. لیکن اویس اس میں ان کو بتانے کی ہمیں ضرورت نہیں تھی. ہمارے اپنا جو میٹ ڈپارٹمنٹ ہے، ہمارا جو اپنا فلڈ فور کاسٹنگ والے ڈپارٹمنٹس ہیں، یہ ہمیں میرے خیال میں مارچ اپریل سے کہہ رہے ہیں کہ اس سال جو ہے مانسونز بہت زیادہ ہوں گی، اور جب مانسون زیادہ ہوں گی تو اس پانی نے آخر نیچے آنا ہے. وی نیو اٹ واز گوئنگ ٹو کم. ہمیں یہ نہیں کہ کوئی ہم اندھیرے میں تھے اس کے اوپر، ہمیں پتا تھا کہ اس پانی نے آنا ہے، اور ہمیں پتا تھا کہ یہ بارشیں زیادہ ہوں گی. اور قدرت کا اصول یہی ہے کہ اونچائی سے پانی نچائی کی طرف آئے گا، ہائر ایلیویشن سے لوور ایلیویشن. دس از ہاؤ the nature works. فلو اس کا اس طرح ہی ہونا ہے. تو ہم نے اس کے اوپر کوئی زیادہ پریپریشن یہاں پہ نہیں کی. ہم نے فلڈ پلین زونز کے اندر سے لوگوں کو نہیں ہٹایا. مطلب اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم بیٹھے رہے کہ شاید گزر جائے گا پانی ایسے ہی. اور جہاں تک آبی جارحیت کی بات ہم کرتے ہیں کہ جی انہوں نے چھوڑ دیا پانی، ان کے بس میں نہیں تھا اس کو سٹور کرنا. انڈیا کے اپنے اندر کتنا نقصان ہوا ہے. ابھی اگر ہم دیکھیں، میں وہی مثال دوں آپ کو کہ ہمارا تربیلا تقریباً اب فل اپ ہو گیا. تو اگر تربیلا ریور انڈس کے اندر اور پانی آتا ہے اور ہم تربیلا میں اس کو نہیں سٹور کر سکتے، اور وہ پانی نیچے آتا ہے اور کوئی نقصان کرتا ہے اگر نیچے، تو کیا ہم کہیں گے کہ تربیلا والوں نے آبی جارحیت کی ہے نیچے والوں کے اوپر؟ یہ تو قدرت کا ایک نظام ہے. ہم سم ہاؤ چیزوں کو سینسیشنلائز کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں، اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی فیکٹس نہیں ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ جو بھارت کی طرف سے جو پانی آیا ہے، اگر ہمارے پاس ڈیمز ہوتے تو ہم اس کو سٹور کر لیتے، زیادہ ہماری کیپیبلٹی ہوتی سٹوریج کی، تو وہ جو ڈیمز کی ایک بحث چل رہی ہوتی ہے، کیا یہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ ڈیمز کے لیے بھی آپ کو جیوگرافی اور ٹوپوگرافی نے الاؤ کرنا ہوتا ہے. ہر جگہ ڈیم نہیں بنا سکتے. آپ نہیں بنا سکتے ستلج پہ ڈیم، آپ نہیں بنا سکتے راوی جو پاکستان میں جب انٹر کر جاتا ہے وہاں پہ کوئی آپ کے پاس جیوگرافی ایسی نہیں ہے. چناب کے اوپر آپ کے پاس، چنیوٹ کے پاس ایک محدود چھوٹا سا ڈیم about 1 ملین ایکڑ فیٹ جو ایسٹیمیٹڈ ہے، اس پہ سٹڈیز نہیں ہوئی، لیکن پوٹینشیل سائٹ جو ہے وہ چنیوٹ ہلز ہیں جن کے اندر کچھ تھوڑا سا ڈیم بنایا جا سکتا ہے. تو ان دریاؤں پہ تو ہم بالکل ڈیم نہیں بنا سکتے. باقی بچ جاتا ہے دریائے جہلم، اس کے اوپر ایک ہی سائٹ فیزیبل تھی which was منگلا and we have already constructed a dam there. پھر میں پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہا، پلیز اس کو ڈسکلیمر میرا سمجھ لیں. It is not a political statement but it was the PTI government that did something about it in the last tenure. اور ہم نے جو اپ نارتھ ہم نے جو بنانے شروع کیے ہیں داسو وغیرہ، وہ اس دور میں شروع ہوئے. حالانکہ وہ پلانڈ اور ان کے فیزیبلٹیز اور وہ تو 15-20 سال پہلے کی ہوئی تھی، لیکن ان پہ عمل کرنا جو ہے وہ پچھلی گورنمنٹ نے کرنا شروع کیا ہے، اور ان کے بننے کے اندر ابھی لگیں گے کچھ سال. تو پھر شاید ہم ریور انڈس کے جو اس قسم کے فلوز آتے ہیں ان کو ہم مینیج کر سکیں. ستلج اور راوی اور چناب پہ ہمارے پاس کوئی ایسی سائٹ ہی نہیں ہے. ہاں، اس کا ایک سولوشن جو ہے وہ ہے ہم دریا کے ساتھ ساتھ جو ہے ایسے سٹوریجز بناتے جائیں. اور اس کا ایک سکسیسفل ماڈل جو ہے ہم نے تھائی لینڈ میں دیکھتے ہیں، جس کو وہ منکی چیک ڈیمز کہتے ہیں. جس طرح منکیز کو بہت زیادہ جب ان کو کھانا مل جائے، جب ان کا پیٹ بھر جاتا ہے تو اپنی چیکس کے اندر سٹور کر لیتے ہیں فوڈ کو، اور گریجولی اس کو ایز نیڈڈ اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں، نکالتے رہتے ہیں. تو اسی طرح بہت سارے چھوٹے چھوٹے پاکٹس، مطلب اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی ان ملینز آف ایکڑ فیٹ. ہم اسی طرح سم 1000 ایکڑ فیٹ کے ہم بہت سارے، اگر یہ 15-20-25 along the rivers جہاں جیوگرافی الاؤ کرتے جائیں تو اس ایکسیسو پانی کو ہم اس طرف ڈائیورٹ کر سکتے ہیں، اینڈ وین نیڈ بھی ہم اس کو وہاں سے استعمال کر سکتے ہیں. یہ جو ڈائیورژنز ہیں، یہ پانی کی جو رفتار ہے یا پانی کا جو زور ہے، جو اس کا ریلے کا سائز ہے، اس کو بھی وہ چھوٹا کر سکتے ہیں. بٹ یہ ایک ڈویبل تھنگ ہے. اور ہمارے پاس قدرت نے ایک اس قسم کی چیز دریائے سندھ کے ساتھ منشر لیک کی صورت میں دی بھی ہوئی ہے. منشر لیک میں پانی
پانی جب دریائے سندھ میں پانی چڑھ جاتا ہے بہت زیادہ اس میں رائز ہو جاتا ہے تو وہ پانی گوز ٹو منچر جھیل اینڈ دین منچر لیک سے پھر جب دریا جب نیچے آ جاتا ہے تو پانی واپس دریائے سندھ کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے. تو ہمارے ملک میں ایک قدرت کی بنائی ہوئی ایسی منکی چیک ہے جس کو ہم ریپلیکیٹ کر کے باقی دریاؤں کے ساتھ بھی پانی کو اس طرح مینج کر سکتے ہیں. لیکن میں پھر سے ایک دفعہ واضح کر دوں کہ اس قسم کا جو فلڈ آتا ہے شاید وہ نہیں ان سے کنٹرول ہوگا. دس از این انپریسیڈنٹڈ تھنگ. قادر آباد چناب کے اوپر جو ہے ہم نے پرسوں جو ہے ہائیسٹ ایور جو ہے ہم نے وہاں سے کراس کرایا ہے پانی. اینڈ مطلب ہے میں ہیڈس آف ٹو دا اریگیشن ڈپارٹمنٹ آف پنجاب اور ان کے انجینئر جنہوں نے اس بیراج کو ٹوٹنے سے انہوں نے اس کو مینجمنٹ کی پانی کی ایسی کہ وہ بیراج جو ہے ہمارا بچ گیا. صحیح. اور ایک اور بیان ہے جو کہ فائنانس منسٹر صاحب کا ہے اورنگزیب صاحب کا. وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان فیلڈ ٹو ڈیولپ انویسٹیبل فلڈ ریلیٹڈ پروجیکٹس ٹو بینیفٹ فرام دا $11 billion پلیجڈ ایٹ دا جنیوا کانفرنس 3 years ago. یہ کیا بات ہوئی؟ مطلب دنیا ہمیں پیسے دے رہی ہے اور ہم امپلیمنٹ نہیں کر رہے پروجیکٹس. دیکھ لیں آپ, ہم تو کہتے ہیں ہمیں پیسے دے دو ہماری مرضی ہم جیسے کریں. اگلے کہتے ہیں نہیں بھائی ہمیں منصوبہ دو جس کے اوپر تم نے پیسے لگانے ہیں, اور وہ منصوبہ بنانے دینے کے لیے ہمیں اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے, اس پہ ہمیں کام کرنا پڑتا ہے, ہمیں اس پہ آپشنز دینے پڑتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے, جو بدقسمتی سے ہماری ترجیحات میں ہی نہیں ہے. ہم ڈیلی روٹین اور معذرت کے ساتھ ڈیلی پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ اور and projects which are more visible, those are the things that get our attention. The motorways and the metros and the orange trains and similar things everywhere. I'm not just Punjab. ہم وہ چیزیں جو کہ ظاہری نظر آئیں. دیکھیں نا نہروں پہ جب کام ہوگا تو نہر تو کہیں بیک واٹرز میں کہیں پہ کسی دیہات کے ساتھ سے گزر رہی ہے. میں لاہور والے جرنلسٹ کے ساتھ جب میں منسٹر تھا تو یہی اکثر رہتی تھی کہ یار پنجاب کے اندر صرف یہ جو لاہور کے بیچ میں سے نہر گزر رہی ہے یہ نہیں ہے, یہ تو اس کا 1/100 کا بھی پتہ نہیں پرسنٹیج میں بھی بہت چھوٹا ہوگا. وی ہیو اے ہیوج نیٹ ورک. اگر وہ جا کے دیکھو کہ اکاڑا کے اندر اور ڈیرہ غازی خان کے اندر اور مظفر گڑھ کے اندر ہمارا جو کنال نیٹ ورک ہے وہ کس طرح چل رہا ہے. ہم اصل میں جو چیز ویزیبل ہوتی ہے نا, ابھی بھی آپ دیکھیں سب کی جو فوکس ہے وہ ریور راوی کے اوپر ہے. ریور راوی کے اوپر بھی ایک پرٹیکولر ہاؤسنگ اسکیم از the one, the media is also following up on that. بھائی باقی بھی تو دیکھو کتنا بڑا ایریا اننڈیٹ ہو گیا ہے. میں اسلام آباد سے اس دن ڈرائیو کر کے آیا ہوں, دریائے چناب کی جو برج ہے اس کے بعد فار مائلز اینڈ مائلز نارتھ ورڈ آف دا موٹر وے لیفٹ سائڈ جو ہے جب اسلام آباد سے آتے ہیں میل ہا میل ڈوبا ہوا ہے, اور موٹر وے ایز ایکٹنگ ایز اے کیا کہوں بند یا پروٹیکٹیو بند ہے. اگر آپ اس کے نیچے دیکھیں ساؤتھ ورڈ ڈاؤن اسٹریم دیکھیں تو وہاں پہ فیلڈز بچے ہوئے ہیں, بٹ اپ اسٹریم اس کے مائلز اینڈ مائلز آر اننڈیٹڈ. آبادیاں ہیں, لوگوں کے فصلیں ہیں, جانور لوگوں کے چلے گئے ہوں گے, لیکن وہ کسی کی نظر میں نہیں آ رہا. بٹ a particular housing colony is the one that the media is focusing on because I guess وہ زیادہ visible ہے. وہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے ظاہر ہے اس کا کنیکشن کیا ہے, اور اس کے اندر ایک پولیٹیکل مائلیج ظاہر ہے, پولیٹیکل کنیکٹیوٹی بھی آ جاتی ہے, تو وہ اٹ از اے نیوز ورتھ سیلنگ. لیکن ظاہر ہے ہم یہ تو کہیں گے نا کہ جو وہ ہاؤسنگ سوسائٹی بھی ہے وہ بنی تو پھر غلط بنی. وہ بالکل وہ تو ضرور کہیں ہم, لیکن ہم ان کے لیے بھی تو بات کریں جو لاکھوں لوگ اس وقت ڈسپلیس ہیں, جن کے جانور ڈوب گئے ہیں, جن کی فصلیں ڈوب گئی ہیں, جنہوں نے اپنا ویٹ جو سٹور کر کے رکھا ہوا تھا ان کا وہ ویٹ چلا گیا ہے. اور ایک اور آپ کا بھی میں آپ کے پروگرام کے تھرو ابھی ہمیں ایک ویٹ کی بہت بڑی ڈیمانڈ آئے گی. اس سال گورنمنٹ نے پروکیورمنٹ نہیں کی اور مارکیٹ فورس سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے ساتھ پرائیویٹ لوگوں نے لی ہے, تو جس وقت جن لوگوں نے اپنے دانے رکھے ہوئے تھے, گندم رکھی ہوئی تھی, وہ ان کی ڈوب گئی ہے. جنہوں نے اس کو بیج کے لیے اگلے سال ابھی سوئنگ ہوگی ویٹ کی, اس کے لیے جنہوں نے رکھا ہوا تھا وہ ان کا ڈوب گیا ہے. تو ان کو کھانے کے لیے بھی چاہیے ہوگا, وہ بھی مارکیٹ میں آئیں گے, اور ان کو سوئنگ کے لیے سیڈ بھی چاہیے ہوگا. اس کے بعد جس وقت جب پانی اتنا عرصہ کھڑا رہے گا اس زمین کے اوپر, تو کیا یہ زمین اگلی فصل ویٹ کی سو کرنے کے قابل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیا وہاں سے پانی ڈرین ہو جائے گا, یا وہ واٹر لاکڈ ہوگا جس میں گندم نہیں بوئی جا سکے گی؟ یہ جو ہمارے شہر ہیں ان میں جو سبزیاں اور یہ چیزیں سپلائی ہوتی ہیں یہ انہی علاقوں سے ہوتی ہیں نا. تو کیا ہمارے ملک کو ہمارے جو شہر ہیں, مطلب میں لاہور ہی کی مثال دوں جیسے, تو لاہور کا جو فیڈر ایریا ہے جہاں سے, یا سیالکوٹ کا جو فیڈر ایریا ہے, یا گجرانوالا کا جو ویجیٹیبلز اور فریش ویجیٹیبلز کے لیے, ملک کے لیے, اگر لوگوں کے گائیں بھینسیں جو ہیں وہ بہہ گئی ہیں تو آپ کو دودھ کی سپلائی کے اندر ایشو ہوگا. سو اٹس اے کرائسس which is not going to be ending just when the water passes through. ہم نے اس کے لیے منصوبہ بندی نہیں کی, اور منصوبہ بندی میں بھی ہمارے پاس منصوبے بھی ہیں اور ہمارے پاس قانون بھی ہیں.
ان پہ عمل درآمد نہیں کرتے بیکاز وہ ہماری پرائیورٹیز میں نہیں ہے. جو پرائرٹی ہے ہماری، اصل مسئلہ اسی کا ہے کہ ہماری پرائرٹیز صحیح ویل ڈیفائنڈ نہیں ہے اور ہم ان کو صحیح طریقے سے ایگزیکیوٹ نہیں کر پا رہے. بہت شکریہ ادا کریں گے، محسن لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات ہو رہی تھی سیلاب کی جو صورتحال ہے اس پر اور جو سلوشنز ہیں اس پر. تھینک یو سر، بہت شکریہ آپ کا.